أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک خاص مضمون کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ مضمون جیسا کہ آپ حضرات جمعہ کا بیان بھی سن چکے ہوں گے یا دوسرے علماء ائمہ اکابرین کے بیانات سنے بھی ہوں گے کل جمعہ کے، کہ اسی ہفتے 25 دسمبر کی جو تاریخ آ رہی ہے، اس تاریخ میں ہونے والی عیسائیوں کی تہوار کے تعلق سے یہ مضمون بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عقیدے سے اس کا بہت بڑا میل ہے، بہت بڑا تعلق ہے اس کا، اس لیے کہ عقیدہ جس میں بال برابر بھی کمزوری آ جائے تو وہیں سے مسلمان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور وہ عقیدہ چاہے اللہ کی ذات کے تعلق سے ہو یا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ہو یا پھر دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ کی ذات مقدسہ کے تعلق سے ہو۔ عقیدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے توحید والا عقیدہ اور ایک ہے نبوت والا عقیدہ۔ توحید والے عقیدے میں بھی کمی نہیں آنا چاہیے اور نبوت والے عقیدے میں بھی کمی اور نقص پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب چونکہ 25 تاریخ آنے میں صرف کل کا ایک دن باقی ہے، آج ہفتے کا دن ہے، 23 تاریخ ہے، کل 24 ہے اور پرسوں 25 تاریخ ہے، اور پوری دنیا کا معائنہ اگر کریں گے، پوری دنیا کی طرف ایک مرتبہ نظر دوڑائیں گے تو کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں 25 دسمبر کو بہت ہی زور و شور کے ساتھ، بہت ہی شوق اور دلچسپی کے ساتھ یہ تہوار منائی جاتی ہے۔ اگر عیسائی لوگ اس تہوار کو مناتے ہیں تو ان سے ہمارا کوئی اعتراض نہیں، کوئی ہمیں ان سے مخالفت اور یا اختلاف نہیں، اس لیے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزاد بنا دیا ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے، کہ بھئی کسی بھی مذہب سے آپ جڑے رہیں، کسی بھی مذہب میں رہ کر زندگی گزاریں، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، مجبور اللہ نے نہیں بنایا، مجبور محض اللہ نے نہیں بنایا، جیسا دوسری مخلوقات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، ان کو اللہ رب العزت نے مجبور بنا دیا ہے، اور یہ مخلوقات اپنے کام میں اپنے اختیار کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ نے حکم لگا دیا ہے کہ بھئی قیامت تک یہ کام آپ کا ہے تو یہ کام ہوتا رہے گا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا مجبور نہیں بنایا، اختیار دے دیا ہے۔ کسی بھی مذہب سے آپ جڑے رہے، کون سے بھی اعمال کریں، اچھے کریں برے کریں، آپ کی مرضی۔ تو ہمیں عیسائیوں سے کوئی اختلاف نہیں، وہ اپنے مذہبی تہوار منا رہے ہیں،
ان کی تہوار ان کے لیے خوشی کی چیز ہے، خوشی کا باعث ہے، لیکن ہمارا اختلاف اور ہمارا شکوہ، ہماری شکایت ان مسلمانوں سے ہے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پھر بھی ان غلط تہواروں میں شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی خوشی کا موقع ضرور آتا ہے، کوئی نہ کوئی عید کا موقع ضرور آتا ہے۔ جیسا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں سال میں 2 دن خوشی منانے کی اجازت دی ہے۔ شریعت کے حدود میں رہ کر جتنی خوشی ہم منائیں گے، جو کھانا ہم کھائیں گے، جو کپڑا ہم پہنیں گے، جتنا ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں ثواب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ہمارا خوشی منانا، ہمارا نیا کپڑا پہننا، ہمارا اچھا کھانا پکانا اور کھانا، یہ تمام چیزیں ثواب میں داخل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ شریعت کے حدود میں رہ کر ہو۔ تو اسی طریقے سے ہر مذہب میں اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے کچھ تہواریں ہوتی ہیں، ان دنوں میں وہ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عیسائی لوگوں کے لیے بھی خوشی کے کچھ تہوار ہیں۔ ان میں سے ایک تہوار یہ 25 دسمبر، جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ حقیقتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اور ہے کہ بھئی جمعہ کے بیان میں یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، لیکن پوری وضاحت کے ساتھ نہیں آئیں۔ وہاں ایک عام انداز الگ تھا۔ اب اس ویڈیو سے جو باتیں آپ تک پہنچانا ہے، یہ باتیں ان باتوں سے کچھ الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں اسی بیان سے میل کھاتی ہوں، لیکن اس کا مقصد الگ ہے کہ آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ جوابات دینا ہے۔ میں اپنے ذہن کے اعتبار سے 10 سوالات میں نے اپنے ذہن اور دماغ سے بنایا ہے، اور میرے کم علمی میں یہ 10 سوالات آ رہے تھے، اور مجھے لگا کہ بھئی ان 10 سوالات کے جوابات دے دوں۔ پہلا سوال یہ ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور دوسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے، اور اسی میں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ تیسرا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا یا آپ کی وفات ہو گئی۔ چوتھا سوال ہے کرسمس کی حقیقت کیا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ یہ دن تہوار کے شکل میں کب سے شروع ہوا اور کس نے شروع کیا۔ چھٹا سوال 25 دسمبر کو ہی کرسمس پوری دنیا میں کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا اس کے علاوہ اس چیز میں کوئی اختلاف ہے عیسائیوں کے یہاں؟ 7واں سوال ہے 25 دسمبر کرسمس ڈے کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ 8واں سوال ہے اب موجودہ زمانے میں کرسمس کی حقیقت کیا ہے؟ 9واں سوال ہے اس دن ان کی دعوت اور خوشی میں مسلمان کا شریک ہونا کیسا ہے؟ 10واں سوال اس دن کی مبارکبادی دینا کیسا ہے؟ یہ 10 سوالات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان 10 سوالات کے جوابات میں آسان لفظوں میں دینا چاہتا ہوں، تاکہ وہ مسلمان جو کہ اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں وہ اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ سب سے پہلی بات حضرت مریم رضی اللہ عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا تعارف ہو جائے۔
پہلا سوال یہی ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا آسان لفظوں میں کہا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ ہیں، والد نہیں ہیں، ماں ہیں صرف، باپ نہیں ہیں. اب اس بات پر آپ کو اشکال ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ بھئی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے؟ تو اس میں آسان سا جواب یہی ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے، اللہ اپنی طاقت سے یہ کر سکتے ہیں. اللہ کی عام سنت کیا ہے؟ ماں اور باپ دو لوگوں کے وجہ سے، دو لوگوں کو ذریعہ بنا کر بچے کی پیدائش دنیا میں کرتے ہیں. یہ اللہ کی عام سنت ہے. لیکن اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تو یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے. اللہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آج بھی. لیکن عام سنت کیا ہے؟ کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آئے گا. تو اسی طریقے سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے بغیر باپ کے. واقعہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 تا 27، یعنی کہ آیت نمبر 30 پر 5، 30 پر 6، 30 پر 7، 35، 36، 37 آیت نمبر. سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے یہ قرآن کے. پہلا سورہ سورہ بقرہ اور دوسرا سورہ ہے پہلا سورہ سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آل عمران ہے. دوسری صورت میں ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرما دیا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. ان تین آیتوں میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا اور اسی طریقے سے ان کی والدہ والد کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. مختصر طور پر بات سمجھتے ہیں. سورہ آل عمران یوٹیوب کے اندر میری خود کی تفسیر موجود ہے. ان آیتوں پر جا کر آپ تفسیر سنیں تو وہاں تفصیل سے بات موجود ہوگی، آپ کو فائدہ بھی ہوگا. تو مختصر طور پر یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت حنا اور ان کے والد عمران، یہ دونوں بہت نیک اور پارسا تھے. انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر ہمارے لڑکا پیدا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے وقف کر دیں گے. منت مان لی، نظر مان لی. تو ہوتا کیا ہے؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت حنا نے نظر مان لیا. کیا؟ اگر بیٹا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. اللہ کی مرضی کیا تھی؟ وضع حمل ہوا، ڈیلیوری ہو گئی، تو اس ڈیلیوری سے بیٹا نہ پیدا ہو کر بیٹی پیدا ہوئی.
فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى. اب حضرت حنہ بہت پریشان کہ ہم نے تو منت مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوا تو ہم کیا کریں گے، اللہ کے لیے قربان کر دیں گے، اللہ کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن بیٹی پیدا ہوئی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، تو حضرت حنہ نے اس بچی کا نام کیا رکھا؟ مریم. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. اب بیٹی پیدا ہوئی تو آگے جا کر بیٹی کو ہی انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کے لیے وقف کر دیا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے خالو یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمے میں آئی، کیونکہ اس وقت یہ ان نبیوں کے اس شریعت کے اندر یہ جائز تھا کہ کوئی اگر کسی اپنے بچے کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو جو بچہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے وہ بچہ معاشرے کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، بڑی عزت ہوتی تھی، لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ اب یہ بچہ اللہ کی خاص نگرانی میں نگہبانی میں آ گیا ہے. تو اس وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی بڑی قدر ہونے لگی، بڑی عزت ہونے لگی، اور ہر کوئی آ کر اپنی پرورش میں لینا چاہتا تھا. تو ان کی خالہ یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی خالہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نکاح میں تھی، تو اس وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام خالو ہوئے. تو اللہ کی مرضی ایسی تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پرورش حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمے میں آئی. اور بہت لمبا واقعہ ہے کہ جھگڑا بھی ہوا اس معاملے کو لے کر لوگوں میں، اور وہ جھگڑا کیسے ہوا، کیا شکل اختیار ہوا بعد میں، اور قرآن اندازی ہوئی، وہ قرآن حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام پر کھلا. بہت لمبا واقعہ ہے، ان تمام باتوں میں جانا نہیں ہے. اگر کسی کو اس کی تفسیر سننا ہے تو یہ تفسیر سورہ آل عمران کی یوٹیوب کے اندر موجود ہے، ہمارے چینل پر جا کر آپ ان آیتوں کی تفسیر سن سکتے ہیں. تو یہاں عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں آئی حضرت مریم رضی اللہ عنہا. اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے لیے بیت المقدس کے مشرقی طرف ایک کمرہ بنوایا گیا، اور اس کمرے کے دروازے پر پردہ ڈال دیا گیا، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں. قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس آیت کے ٹکڑے میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بے موسم پھل آتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے آتے، کمرے میں دیکھتے کہ بھئی بے موسم پھل حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس ہے، تو پوچھ لیتے کہ بیٹے یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا جواب دیتی کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد آپ جوان ہوئی. جوان ہونے کے بعد سورہ مریم میں آگے کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہاں پہلے سوال کا جواب یہی ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کون ہے؟ ان کے والد اور والدہ کون؟ مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت حنہ. حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد حضرت عمران. یہاں تک
پہلے سوال کا جواب ہو گیا. اب دوسرے سوال اسی میں سے اور ایک بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، کب ہوئی. تو اس کے بارے میں ہم کو سورہ مریم کے طرف رجوع کرنا پڑے گا. سورہ مریم آیت نمبر 22 سے لے کر 26 تک کی آیتیں، جو 4 آیتیں ہیں، اس میں قرآن بہت ہی بہترین نقشہ کھینچ رہا ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. آگے بھی بہت آیتیں ہیں. تو ان آیتوں میں دوسرے سوال کا ہمیں جواب مل جاتا ہے. دوسری بات کا، یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کمرے میں ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک دم سامنے ایک نوجوان، مضبوط نوجوان کھڑا ہے. تو جیسے ہی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی نگاہ اس نوجوان پر پڑتی ہے، ڈر جاتی ہیں اور اللہ کی پناہ چاہتی ہیں. تو نوجوان کہتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے بطن مبارک سے بیٹا پیدا ہو رہا ہے. جیسے ہی یہ سننا تھا تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بھئی میرے پیٹ سے بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی میں بچلن ہوں، پھر بھی کیسے ہوگا. تو یہ واقعہ ہوا. اب اس کے بعد خوشخبری دی گئی ہے کہ بھئی آپ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ افسوس کر رہی ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں کہ بھئی ایسی بات نہ کہو، یہ کھجور کا درخت ہے، اس درخت کے ٹہنیوں کو اپنی طرف کھینچو، وہاں سے آپ کو کیا ملیں گی؟ کھجوریں ملیں گی، وہ کھاؤ. ٹھنڈا پانی آپ کے نیچے اللہ نے جاری کر دیا ہے، اس کا پانی پیو. اللہ آپ کے بطن مبارک سے بچہ پیدا کرے گا. تو اس طریقے سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب اس کے بارے میں تحقیق، ریسرچ یہ کہتی ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے جب بچہ پیدا ہوا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت سخت قسم کی سردی ہو رہی تھی، بہت ہی زبردست سردی ہو رہی تھی. ایسے ٹھنڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے. تو یہاں سورہ آل عمران کی ان آیتوں کو اور سورہ مریم کی ان آیتوں کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا بہت نیک، پارسا، بزرگ، عبادت گزار عورت تھیں، اور ان کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے، اللہ کی قدرت سے. اللہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اب آتا ہے دوسرے نمبر پر سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، یا اور کوئی ذات تھی؟ کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، بات جو سوالات ہو رہے ہیں، جو جوابات میں دے رہا ہوں، ہر سوال، ہر جواب کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تمام سوالات، ان کے جوابات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پہلا سوال ذہن سے نکل گیا تو دوسرا سوال سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلا جواب ذہن سے نکل گیا، دوسرا جواب سمجھنا مشکل.
تو اس لیے ہر سوال اور ہر جواب کا دوسرے سوال دوسرے جواب کے ساتھ تعلق ہے، تو اس لیے ان سوال اور جوابوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 30، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میرے اوپر کتاب بھی اتاری۔ تو یہاں ہم کو قرآن سے دوسرے سوال کا بھی جواب حل ہو جاتا ہے، اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں میں 3 فرقے آتے ہیں۔ ایک فرقہ 3 خداؤں کا، اور ایک فرقہ، یہ 3 خداؤں کا جو فرقہ ہے تثلیث والا، ان 3 خداؤں میں سے ایک اللہ کی ذات، اور ایک حضرت مریم رضی اللہ عنہا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اسی میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ بھئی ایک اللہ کی ذات ہے، اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ان تینوں کو ملا کر یہ لوگ خدا سمجھتے ہیں۔ ایک فرقہ تو یہ۔ دوسرا فرقہ کیا ہے، کیا کہتا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرا فرقہ ہے۔ تیسرا فرقہ کیا کہتا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ خدا ہیں۔ پہلا فرقہ 3 خداؤں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تیسرا فرقہ ڈائریکٹ خدا۔ تو یہ 3 فرقے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت ان تینوں فرقوں کی باتوں کی تردید کر رہی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، اور میرے اوپر کتاب بھی اتاری گئی۔ تو اس سے دوسرا مسئلے کا جواب ہم کو مل گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی 3 خداؤں میں ہے، نہ ہی ڈائریکٹ خدا ہے، اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، یا آپ کی وفات ہو گئی، جیسا کہ یہودیوں کا قول ہے۔ سورہ نساء 6 پارہ ہے۔ سورہ نساء اگر دیکھیں گے آیت نمبر 150 پر 7 اور 150 پر 8، 157 158 آیت نمبر، ان 2 آیتوں کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی ہے، آپ وفات نہیں پائے، نہ ہی ان لوگوں نے قتل کیا جو کہ یہودی واویلا کرتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اور آج عیسائی جو اپنے چرچوں میں ٹی کی شکل جو لگاتے ہیں، ٹی کی شکل جو لگاتے ہیں، وہ اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہودی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سولی پہ چڑھا دیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 150 پر 7، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه۔ قرآن کہتا ہے نہ ہی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما قتلوه وما صلبوه، نہ ہی سولی پہ ان لوگوں نے چڑھایا۔ یہ لوگ نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے اور نہ ہی سولی پہ چڑھائے۔ اب یہاں اور ایک بات آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے سب سے آخری نبی ہیں۔ تو اس بات سے آپ لوگوں کے ذہن میں اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی جب یہودیوں کے نبی تھے تو پھر یہودی لوگ آپ کو کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو گئے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ
یہودیوں کی عام عادت یہ تھی کہ وہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے تھے. تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو یہودی کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو عیسائی کہا جاتا ہے. تو یہودی لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے. اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. سورہ نساء آیت نمبر 150 پر 8 158 آیت نمبر. اس میں اللہ فرما رہے ہیں نہ ہی ان لوگوں نے قتل کیا نہ ہی صلیب پہ چڑھایا بلکہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا. تو یہودیوں کا عقیدہ بھی باطل اور عیسائیوں کا عقیدہ بھی باطل. کیسے؟ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، صلیب پہ چڑھا دیا. عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ٹی کی شکل جو وہ لوگ اپنے چرچوں میں لگائے ہوئے ہیں اس کی علامت یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ ان لوگوں نے، ان کے دشمنوں نے صلیب پہ چڑھا دیا. اس کی علامت کے طور پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے چرچوں کے اوپر، باہر، گھروں پر ٹی کی شکل لگا لیتے ہیں. تو وہی صلیب کی علامت ہے. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے نہ ہی ان لوگوں نے قتل کیا نہ ہی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. نہ ہی ان لوگوں نے قتل کیا نہ ہی صلیب پہ چڑھایا. بل رفعہ اللہ الیہ. دوسری آیت اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. تو یہاں تیسرے سوال کا جواب ہمیں مل گیا اور اس جواب سے یہودیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو رہی ہے اور عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو رہی ہے. یہودی بھی اپنے عقیدے میں جھوٹے اور عیسائی بھی اپنے عقیدے میں جھوٹے ہیں. یہ تو مان لیتے ہیں کہ بھئی پرانے مسائل ہیں، پرانی باتیں ہیں. اب اس کے بعد جو 6 سوالات ہیں اس کے اوپر ہم کو تھوڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے، دور اندیشی سے کام لینے کی ضرورت ہے. چوتھا سوال، کرسمس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ لوگ کرسمس کیوں مناتے ہیں عیسائی لوگ؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج عیسائی دنیا جتنی بڑی ہے ان میں سے اکثر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بھئی دسمبر کی 25 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور اس پیدائش کی وجہ سے یہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں. حالانکہ کتابیں ہمیں کہتی ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ جبکہ سخت سردی کا موسم تھا. اور دوسری طرف ریسرچ یہ بھی کہتی ہے فلسطین اور فلسطین کے علاقے میں، اطراف کے علاقے میں دسمبر کا مہینہ بہت ہی زوردار بارش کا زمانہ ہے. تو اس حساب سے یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی کہ بھئی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور اس میں اختلاف بھی ہے. 4 قول ملتے ہیں. ایک ہے 25 دسمبر اور ایک ہے 6 جنوری اور ایک ہے 7 جنوری اور ایک ہے 19 جنوری. یہ 4 قول ملتے ہیں. اور اکثر دنیا عیسائی کی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں اور کچھ عیسائی 6 جنوری کو، کچھ عیسائی 7 جنوری کو، کچھ عیسائی 19 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ، پیدائشی تاریخ مانتی ہے. اب یہاں کرسمس کی حقیقت یہی ہے کہ وہ لوگ کرسمس کو کیوں مبارک سمجھتے ہیں، اس تاریخ کو کیوں مبارک سمجھتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے
کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی تاریخ کو پیدا ہوئے. آگے بات سمجھ میں آئے گی آپ لوگوں کو. تو جتنی بھی ریسرچ ہیں، جتنی بھی تاریخیں ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ بھئی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. چلو فرض کر لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ لوگ خوشی مناتے ہیں. تو دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بھئی کیا ان کی شریعت، ان کی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے، یہ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنے انبیاء کے جو تاریخ میں آپ کے انبیاء پیدا ہو رہے ہیں ان تاریخ میں خوشی مناؤ. جیسا کہ میلاد کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں، حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. ایک قول 8 ربیع الاول کا ہے، ایک قول 9 ربیع الاول کا ہے، ایک قول 12 ربیع الاول کا ہے اور ایک قول 18 ربیع الاول کا ہے. تو 4-5 اقوال ہمیں ملتی ہیں. سیرت کی کتابیں اگر دیکھیں گے تو 4-5 اقوال ہمیں ملتے ہیں. اور حتمی طور پر یعنی کہ گارنٹیڈ نہیں کہا جا سکتا کہ اسی تاریخ کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ 4-5 قول جس میں اختلاف ہے. تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ 25 دسمبر کا ایک قول ہے، اور اسی طریقے سے ایک قول 6 جنوری کا، اور ایک قول 7 جنوری کا، اور ایک قول 19 جنوری کا. تو یہ اختلاف ہے. اگر جیسا کہ میں نے کہا چلو مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں 25 دسمبر کو ہی اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو ان کے مذہب کے احکامات کو دیکھنا پڑے گا، ان کی کتابوں میں تلاش کرنا پڑے گا کہ بھئی کیا آپ کی کتابوں میں آپ کی شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کے نبی کی تاریخ کی پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ آنے پر آپ کو خوشی منانے کی اجازت ہے. تو اگر اس کا جواب ڈھونڈیں گے تو یہی جواب نکلے گا کہ نہیں، کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ملتی. اب جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ بھئی ہمارا اختلاف عیسائیوں سے نہیں ہے. عیسائی اگر اپنے مذہب میں رہ کر گزار رہے ہیں، ان کا مذہب ان کو مبارک، ان کے تہوار ان کو مبارک. ہمارا اختلاف صرف ان مسلمانوں سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر ان تہواروں میں شریک ہوتے ہیں. اس کے بعد 5واں سوال کہ 25 دسمبر اس تاریخ کو یہ لوگ کرسمس مناتے ہیں، یہ تاریخ کب سے تہوار کی شکل اختیار کر لی، اس کو بھی دیکھنا ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اس کے دوسرے سال سے ہی اس کا معمول رہا، یا آپ کے جوان ہونے کے بعد، یا آپ کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا اس کے بعد، کب سے؟ تو تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ 3 صدیاں مکمل گزر گئیں. 3 صدیاں مکمل گزر گئیں. 4تھی صدی شروع ہوئی تھی 325 عیسوی میں. 325 عیسوی میں جا کر یہ کام شروع ہوا. اس وقت ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تاریخ میں قسطنطین لکھا ہے. اس نے کیا کیا کہ بھئی 25 تاریخ کو دسمبر کی اس نے ایک عمل شروع کیا. اپنے علماء کو جمع کیا، جمع کر کے ان سے کہا کہ بھئی اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، کیوں نہ ہم اس تاریخ میں لوگوں کو جمع کریں گے اور مذہب کی اچھی باتیں ان کو بتائیں گے، کچھ نیک کام کریں گے، اچھا ہوگا، لوگوں کے لیے اچھائی رہے گی. تو اس وقت کے عیسائی علماء نے اس کی اجازت دے دی. اب وہاں سے عمل شروع ہوا. تو 3 صدیاں مکمل گزرنے تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی کرسمس کا کوئی وجود نہیں. 3 صدیاں گزر گئیں. 325 عیسوی میں قسطنطین
ایک بادشاہ آتا ہے، آ کر اس کام کو شروع کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ساتواں سوال، چھٹا سوال، 25 دسمبر کو ہی کرسمس پوری دنیا میں بال اتفاق منایا جاتا ہے کیا؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو ابھی میں نے کہا کہ عیسائی دنیا جو ہے اس میں اکثر دنیا کیا کرتی ہے، 25 دسمبر کو کرسمس بناتی ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو 6 اور 7 جنوری کو، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ ہیں جو 19 جنوری کو کرسمس کے طور پر وہ دن مناتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے درمیان یہ اختلافات ہیں۔ اب آتا ہے 7واں سوال، 25 دسمبر کرسمس ڈے کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بعد میں کیا ہوا؟ تو شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بھئی اس دن جمع ہوں گے، چرچ میں جمع ہوں گے، جمع ہو کر ہمارے بڑے علماء وہ کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق بیان کریں گے، ان کی عبادتوں کا طور و طریقہ بیان کریں گے، اور ان کی زندگی بیان ہوگی، اللہ کے احکامات بیان ہوں گے۔ اس مقصد سے شروع کیا گیا۔ اب 8واں سوال یہ بنتا ہے کہ بھئی اس مقصد سے شروع کیا گیا تو آج کیا اسی مقصد کے اوپر کرسمس ڈے بنایا جاتا ہے؟ اب موجودہ زمانے میں کرسمس کی حقیقت کیا ہے تو ہم سب کے نظروں کے سامنے ہے۔ یہ ہوتے ہوتے کیا ہوا، اس وقت قسطنطین بادشاہ جو تھا اس نے کس مقصد سے اپنے علماء سے مشورہ کر کے شروع کیا کہ لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس وجہ سے اب آگے چل کر دیکھا گیا کہ بھئی لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ نوجوان جو طبقہ تھا وہ طبقہ بالکل ایسی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نوجوان طبقے کو قریب کرنے کے لیے، مجلس میں جوڑنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، کچھ رنگینیاں شروع کی، چراغ وغیرہ جلانا شروع کیا، موم بتیاں جلانا شروع کی۔ اسی وقت سے، اس سے پہلے موم بتی کا کوئی اتنا زیادہ استعمال نہیں تھا۔ موم بتی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ موم بتی اس زمانے میں بڑے بڑے شاہی محلوں میں استعمال ہوتی تھی، جلائی جاتی تھی، اور موم بتی بنانے والا بھی یہ چاہتا تھا کہ بھئی یہ چیز میری پوری دنیا میں عام ہو اور ہر گھر میں یہ چیز استعمال ہو۔ تو اس کے لیے بھی کچھ محنتیں ہوئی، وہ چیز الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو یہاں اس کے بعد سے یہ کام شروع ہوا کہ چراغ جلانا شروع کیا گیا اور موم بتی وغیرہ جلانا شروع کیا گیا۔ تو یہ چیز نوجوان کے لیے نئی معلوم ہوئی، تو نوجوان طبقہ جڑنا شروع ہوا۔ لیکن کچھ دن ہو گئے، کچھ سال ہو گئے، اس میں بھی نوجوان اکتا گئے، تو اب اس کے بعد میوزک کا استعمال ہونا شروع ہوا۔ اس سے بھی کچھ لوگ متوجہ ہوئے، لیکن بعد میں پھر بیزار ہو گئے۔ اب آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ کس مقصد سے شروع ہوا تھا کرسمس، کہ اس دن ہم کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاق بیان کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبادتوں کا طور و طریقہ بیان کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو احکامات نازل ہوئی ہیں ان احکامات کو بیان کریں گے۔ لیکن لوگ بے توجہ اختیار کرتے گئے، تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے قسم قسم کی چیزیں کرنا یہ لوگ شروع کر لیے۔ اب آتے آتے کیا ہوا، اس میں ڈانس وغیرہ بھی شروع ہو گیا۔ پہلے مردوں کے لیے شروع ہوا، اس کے بعد عورتوں کے لیے شروع ہوا۔ جیسے ہی عورتوں اور مردوں کا مشترکہ اجلاس ہونے لگا، تو اس کے بعد سے ہی پھر شراب عام ہو گئی۔ جیسے ہی شراب آ گئی، شراب، ڈانس اور میوزک، یہ تمام چیزیں آ گئیں، تو اصل مقصد اس کا جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ اور کرسمس آج کے زمانے میں کیا ہے، صرف اور صرف نفسانی خواہشات پورا کرنے کا دن ہے۔
تو آج اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، رپورٹ لیں، سرچ کریں، تو یہی نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ بھئی کرسمس کے دن، اس رات اور اس دن میں جتنی مقدار میں شراب پی جاتی ہے اتنی مقدار میں پورے سال میں پوری دنیا میں شراب نہیں پی جاتی۔ آج یورپ ہو، امریکہ ہو، جتنے بھی عیسائی ممالک ہیں، بہت ہی اپنی جان کھپا کر محنت کر رہی ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے کرسمس کے دن شراب کا استعمال کم ہو، یا پھر شراب استعمال کر لیے لوگ تو اپنے گھر میں رہیں، قریبی چرچ میں جائیں، عبادت وغیرہ کریں۔ اس کے اوپر لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن اب موقع ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ تو جس نوجوان طبقے کو لانے کے لیے ان لوگوں نے یہ نئی نئی چیزیں ایجادات کی ہیں، ڈانس ہو یا پھر لڑکیاں ہوں یا پھر شراب ہو، میوزک ہو، یہ تمام چیزیں، اس سے آج نوجوان طبقہ اتنا متاثر ہو چکا ہے، اتنا متاثر ہو چکا ہے، وہی لوگ آج فکر کر رہے ہیں کہ بھئی کسی بھی طریقے سے نوجوان طبقے کو واپس لایا جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ آج کے دن کرسمس کی حقیقت ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ تمام باتیں اگر بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، آپ لوگوں کے لیے مشکل بھی ہو جائے گا دیکھنا، تو اس لیے بہت مختصر طور پر میں تاریخ بتا کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب رہا 9واں سوال، اس دن ان کی دعوت اور خوشی میں شامل ہونا مسلمان کا کیسا ہے؟ آخر کے 2 سوال بہت ہی ضروری ہیں، پورے 10 سوالوں کا نچوڑ یہی 2 سوالوں کا جواب۔ 9واں سوال کیا ہے کہ کرسمس کے دن ان کی دعوت اور خوشی میں شامل ہونا مسلمان کا کیسا ہے، اور کرسمس کی مبارکبادی دینا کیسا ہے؟ یہ 2 سوال اہم ہیں ہمارے لیے۔ اوپر میں نے کہا ہے کہ بھئی ہر سوال کو، ہر جواب کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ 10 سوالات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے جوابات بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس 2 مسائل کا، 2 سوالوں کا جواب کیا ہے کہ بھئی اس دن ان کی خوشی میں شریک ہونا ہمارے لیے حرام، ان کی دعوت میں شریک ہونا ہمارے لیے حرام، ان کے تحفے تحائف لینا ہمارے لیے حرام، ان کو تحفے تحائف دینا ہمارے لیے حرام، ان کا جیسا لباس پہننا اس دن ہمارے لیے حرام، ان کے جیسی شکل و صورت اختیار کرنا ہمارے لیے حرام۔ اور دوسرا سوال کیا ہے کہ تہوار ان کا ہے، جیسا کہ ہماری تہواریں آتی ہیں، ہمارے عید آتے ہیں، کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر مبارک ہو، تو اس طریقے سے مبارکبادی دینا بھی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ دوسرا عقیدہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تیسرا عقیدہ ڈائریکٹ خدا ہیں۔ یہ 3 فرقے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کے نزدیک شرک میں آتی ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکیلے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ نے فرما دیا اللہ اکیلے ہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کا جیسا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اللہ سے کوئی پیدا ہوا، نہ ہی اللہ نے کسی کو پیدا کیا، یعنی اللہ کے اندر سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہ ہی اللہ کسی کے اندر سے پیدا ہوا۔ اب یہاں ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، یا اللہ کے بیٹے ہیں، یا 3 خداؤں میں سے ایک۔ تو یہ باطل عقیدے ہیں، باطل عقیدے ہیں۔ اور یہاں میں انہی
عیسائی لوگوں کے اوپر ایک اعتراض کرنا چاہوں گا کہ بھئی چلو مان لیتے ہیں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، 1000 بار اللہ ہمارے ایمان اعمال کی حفاظت فرمائے، بس کہنے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تھے یا اللہ کے بیٹے تھے۔ جب اللہ تھے یا اللہ کے بیٹے تھے تو خدا وہ ذات ہے جو سب سے مضبوط، سب سے طاقت میں اعلیٰ، عرفہ۔ اگر آپ کے کہنے کے مطابق مان لیں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تھے، تو یہودی اتنے مضبوط، اتنی طاقتور ہو گئے کہ وہ لوگ اللہ کو ہی مارنے لگے، اللہ کو ہی پکڑ کر پھانسی دینے لگے۔ ان لوگوں کو اتنی بات بھی ذہن میں نہیں گھستی۔ یا پھر دوسرا عقیدہ کیا ہے ان لوگوں کا؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے بیٹے آپ لوگ سمجھ رہے ہو، کیا اللہ نے اعلان کر دیا نہ ہی میرا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، کوئی میرے اندر سے پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی میں کسی کے اندر سے پیدا ہوا۔ اب آپ کے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پھر یہاں اعتراض ہوتا ہے کیا بھئی اللہ اتنے کمزور تھے آپ کے کہنے کے مطابق کہ اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ یہودی لوگ پکڑ کے سولی پہ چڑھا رہے ہیں اور اللہ ان کے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور اللہ اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو وہ ذات خدا نہیں ہو سکتی، وہ ذات خدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمام باطل عقائد ہیں۔ تو آخر کے 2 سوالات ہیں، ان کے جوابات یہی ہیں کہ بھئی ان کے تہوار میں شامل ہونا گناہ کبیرہ نہیں بلکہ اکبر الکبائر، حرام ہے، اسلام سے نکل جائے گا بندہ۔ ان کے خوشی میں شامل ہونا اسلام سے ہمیں خارج کر دے گا۔ تو جو لوگ مسلمان اس غلط خیال میں ہیں کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کے خوشی میں ہم لوگ شامل ہو رہے ہیں، ان کی دعوت میں ہم لوگ جا رہے ہیں، صرف ہم کھانا کھا کے آئیں گے، کھانا کھانا یہی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اور وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو؟ دھوکہ، بہت بڑا دھوکہ ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس دن خوشی کیوں مناتے ہیں؟ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ہے، اس لیے اس تاریخ کو ہم خوشی مناتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھئی اتنی بات کہنے پر کوئی مسلمان، کوئی آدمی آگے سوچتا نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ اتنی بات کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے اور کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور کتنے ہمارے مسلمان ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو کہ اس دن پارٹیاں ہوتی ہیں، پارٹیوں میں خود شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، اس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے پرسوں کا دن کرسمس ڈے ہے، تو اس دن ان کی خوشی میں، ان کی دعوتوں میں شامل ہونا بالکل شریعت ہمیں اجازت اس کی نہیں دیتی۔ اور آخری سوال، اس دن مبارکبادی دینا بھی حرام ہے۔ مبارکبادی دینے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہم بھی تمہارے عقیدے میں شامل، ہم بھی کیا سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ یا پھر 3 خداؤں میں سے ایک یا اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی میں خدا نہیں ہوں، نہیں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا کا بندہ ہوں، خدا کا بیٹا نہیں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ رب العزت مجھے کتاب دیں گے اور مجھے نبی بنائیں گے۔ تو قرآن خود کہتا ہے
اب اس پر ہم مبارکبادی دیں، ہیپی کرسمس ڈے کہیں یا پھر میری کرسمس ڈے کہیں، اس سے بھی ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو کل پرسوں یہ عیسائیوں کی یہ تہوار آ رہی ہے، اس دن اپنے اور اپنے گھر کے بچوں کو پوری نگرانی کریں، ہمارے بچے ان کے تہوار میں نہ جائیں، ہمارے بچے ان کی خوشی میں شامل نہ ہوں، بہت ضروری ہے۔ اور وہ لوگ، اس میں خاص طور سے دو قسم کے طبقے ایسے ہیں جو کہ اس گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ ایک وہ جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، راجکیم جس کو کہا جاتا ہے۔ جو لوگ سیاست میں ہیں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہر طبقے کے لوگوں کو خوش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ کہہ کر بڑے بڑے بیانر بناتے ہیں، بڑے بڑے فلیکسی بنا کر سڑکوں پر یا چرچوں کے باہر یا عیسائیوں کے محلوں میں لگا دیتے ہیں، اس میں مسلمان کا نام رہتا ہے۔ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ جس طریقے سے اس دن خوشی منانا کفر ہے اور عیسائی اس دن خوشی منا کر جیسا کافر کہلائے گا، ویسا ہی مسلمان اس دن خوشی منا کر یا اس دن خوشی کا اظہار کر کے یا اس دن مبارکبادی دے کر اپنے آپ کو بھی عیسائی کی طرح کافر ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس دن نہ ہی خوشی کریں گے نہ ہی مبارکبادی دیں گے۔ ایک طبقہ تو سیاست سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بزنس مین ہے، اپنے بزنس کا نقصان نہ ہونے پائے، اپنے بزنس کا نقصان نہ ہو، اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک پہ ڈال دیا یا پھر اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس پر کوئی پوسٹ لگا لیا، ہیپی کرسمس ڈے یا میری کرسمس ڈے، اس طرح کے پوسٹ وغیرہ لگانا بھی حرام۔ اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی ایک پوسٹ ڈال دیتا ہے ہیپی کرسمس یا میری کرسمس، یا پھر اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پر لگاتا ہے، تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے عقیدے کو درست رکھیں، قرآن جیسا کہہ رہا ہے ویسا زندگی گزاریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں وہ تمام باتیں آپ کو پسند آئیں گی اور سمجھنا آپ کے لیے آسان بھی ہوگا، سمجھ میں بھی آئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جب تک اپنے بدنوں میں سانس باقی رہے تب تک اپنے عقیدے پر جمے رہنے کی، اس پر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔